28 گواہ ہیں. اس وقت کن کے خلاف چل رہا ہے صاحب؟ عمران خان صاحب کو اپنی تقریر کی وجہ سے اس میں نامزد کیا گیا ہے، تو انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو تنقید ہوئی ان پر، ان کو بتایا گیا کہ صاحب ہم اب کسی اور سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان کو سزا دو، 28 گواہان آ گئے، پکا شاہد کون ہے اس پر بات کریں گے. اور کہانی میں ٹویسٹ آ گیا ہے، پی ٹی آئی رہنما بچ کے نکل گئے ہیں. جی، اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کریں گے. جہانگیر حسن لکھتے ہیں کہ ٹوٹلی نان سینس سروے جو گیلپ سروے کروایا گیا. دیکھیں، سروے پر مختلف لوگوں کے تحفظات رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے یہ سروے تو عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کروایا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس سروے کے جو مندرجات ہیں وہ وہاں لندن کے اجلاسوں میں سب کے سامنے پیش کیے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں، یہ سروے جو ہم نے خود کروایا تھا اس کے ریزلٹس کیا ہیں. شاید مریم نواز صاحبہ اور دیگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سروے کے جو نتائج آئیں گے وہ بتائیں گے کہ صاحب دیکھیں یہ تو ہمارے حق میں آئے، لیکن اس سب کے برعکس جو نتائج آئے جس میں عمران خان صاحب، ان کی سیاسی جماعت جس نے سب کو کلین سویپ کر دیا، سب کو حیران کر دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں، اڈیالہ میں ہیں، وہ سب سے پاپولر ہیں. حیران کن طور پر اس میں سعد رضوی صاحب وہ بھی پاپولر کی لسٹ میں آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا تو نمبر ان سے بھی بعد میں. صحیح. اور ریحانہ امام صاحبہ لکھتی ہیں کہ نواز شریف سب کو بازیاب نہیں کروا سکتے کیا؟ نواز شریف صاحب سب کو بازیاب نہیں کروا سکتے. انہوں نے بس عمران ریاض صاحب کو کروائے گئے. نہیں انہوں نے ان کو بھی نہیں کروایا. وہ یہ بقول جاوید چودھری صاحب کے نا، جاوید چودھری صاحب پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اب تو جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا. 21 اکتوبر کو اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے تو میاں صاحب کے لیے تیاریاں اتنی ہو رہی ہیں کہ ہر سیاسی رہنما جو کہ جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ 500 بندے لے کر آئیں گے تو وہ ایشورٹی دیں گے. اس کے بعد پھر میاں صاحب اپنا اگلا پلان، اپنا اگلا لائحہ عمل بتائیں گے کہ میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بات ہے جو کہ ہو رہی ہے. صحیح. صارف مہم نے لکھا ہے کہ جاوید چودھری جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنا ہی بھاگتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور ان کے پروگرامز جو ہے نا وہ اکثر لڑائیوں پر اینڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ان کے پروگرامز لڑائیوں پر اینڈ نہیں ہوتے، ان کے پروگرامز لڑائیوں سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ پروگرامز کے وقفوں کے دوران ہوتی ہے، بریکس کے دوران ہوتی ہے. جاوید چودھری صاحب کے شوز میں لڑائی، اور حیران کن طور پر جو پراپرٹی چینل کی ہونی چاہیے، آرکائیو میں جس ویڈیو کا کام ہے اس کو ہونا چاہیے، لیکن وہ ویڈیو جاوید چودھری صاحب اپنے ویوز کے لیے پہلے تو نیوٹرل ٹی وی پر جو ان کا یوٹیوب چینل ہے وہاں اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ 9 بجے کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہی وہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے. کون کرتا ہے یہ تو جاوید چودھری صاحب کو جواب دینا چاہیے. بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیس عمران خان صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس کی طرح یہ مجھے سائفر میں بھی سزا دے دیں گے، اور یہ اب سے خان صاحب نے کوئی 2-4 روز پہلے اپنے کسی وکیل سے بات کرتے ہوئے یا اپنے کسی ملاقاتی سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے. جو خان صاحب کا پیغام، کیونکہ براہ راست تو اب باتیں آ نہیں رہی، خان صاحب جیل میں، تو کسی کے تھرو ان کا پیغام پہنچتا ہے. تو خان صاحب نے جو کہا تھا وہ عین اسی طریقے سے جاری ہے. آج ہوا یہ ہے کہ سائفر کیس کا جو چالان ہے وہ عدالت میں، خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور خان صاحب
قصوروار قرار دیے گئے ہیں۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی ہے۔ اچھا، اس میں خان صاحب کو سزا دی جائے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ 28 گواہ ہیں۔ اس وقت کن کے خلاف چل رہا ہے سائفر کیس؟ ایک تو اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں۔ 27 مارچ کا جلسہ تھا۔ خان صاحب نے سائفر کہا جا رہا ہے کو وہ دکھایا اور کہا کہ تو اس پر سلیم صافی نے کہا خان صاحب نے وہ جو 27 مارچ کی جو تقریر تھی اس میں سائفر نہیں دکھایا کیونکہ سائفر کا کلر تو پیلا ہوتا ہے، تو یہ بھی کہا تھا۔ عمران خان صاحب کو اپنی تقریر کی وجہ سے اس میں نامزد کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اعظم خان ہیں جنہوں نے بیان دیا، ان کا جو بیان 161 کا اور 164 کا، 161 کے بیان میں کیونکہ وہ ڈیجیٹل بیان ہوتا ہے اس میں آڈیو ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے، تو ایک یہ، اس کے علاوہ 164 کا بیان جو کہ ہم سنتے کہ اعظم خان وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، 164 کا بیان ان کا سامنے آ گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب میڈیا میں خبروں میں ایک بات آئی کہ اعظم خان کا بیان جب ہمارے سامنے آیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ٹی وی اینکرز نے ٹویٹ کیا تھا کہ صاحب اعظم خان کا یہ والا بیان آ گیا ہے۔ کامران شاہد ان میں سے شامل تھے، کامران خان صاحب تھے، تو انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو تنقید ہوئی ان پر، ان کو بتایا گیا کہ صاحب آپ نے جو 164 کا بیان ہے وہ تو نہیں کیا، آپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے، آپ نے کہا کہ یہاں اس جو ہدایات دی گئی تھی ٹی وی چینلز کو آپ نے تو وہ کی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک میں کہا ہے کہ یہاں وہ ویڈیو چلے گی، یہاں اعظم خان کی تصویر چلے گی، یہاں سائفر کا تذکرہ ہوگا، تو پھر یہ باتیں آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کس کو کب چلانا ہے؟ اور آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہوگا۔ بہرحال اس میں 28 گواہان بشمول اعظم خان، کیونکہ 27 اور ہیں جس میں تقریباً وہ گواہان شامل ہیں، ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے دفتر خارجہ سے سائفر عمران خان صاحب تک پہنچنے والوں تمام تر کی جو لسٹ ہے وہ بالکل چالان کے ساتھ 164 کا بیان اور اس کے علاوہ 28 گواہان کی لسٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ رہنما اسد عمر صاحب جو اس وقت جیل میں نہیں ہیں، ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر عہدوں سے وہ استعفیٰ دیتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسد عمر صاحب جہاں بھی جاتے، جب بھی کوئی ضمانت اپلائی کرتے اور ٹھیک اسی وقت ان کی ضمانت ہو جاتی اسد عمر صاحب کی۔ اسد عمر صاحب کو کسی بھی کیس میں جب وہ عدالت کا سامنا ہوتا تو وہ ہم دیکھتے کہ، اور یہاں تک کہ اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب جب کبھی عدالت آتے تو خبر بنتی کہ خان صاحب نے ہاتھ ملایا، نہیں ملایا، یہ کیا وہ کیا، تو اور کیس وہی ہے، معاملات وہی ہیں، لیکن اسد عمر صاحب بچ کے نکل گئے۔ اسد عمر صاحب سے جب اس بارے میں بات کی گئی تھی کہ آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے سائیڈ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں، جبھی تو میں کیسز بھگت رہا ہوں۔ لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اسد عمر اس سائیڈ بھی ہیں، اس سائیڈ بھی ہیں، یہ درمیانی سائیڈ بھی ہیں، کسی بھی سائیڈ ہیں، لیکن وہ سیف ہیں، پھر بھی سیف ہیں۔ اور اسی کیس میں عمران خان صاحب جو جیل میں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، لیکن اسد عمر صاحب جو نہ اس پار کے نہ اس پار کے، کیونکہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر لی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اگر پریس کانفرنس کر لیں تو وہ بھی بے قصور ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ شاہ صاحب جیسے ہی انہوں نے جب وہ جیل سے رہا ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ٹھیک اسی لمحے پولیس موبائل آئی، انہوں نے کہا کہ آپ فی الحال تو ہمارے ساتھ چلیں خان صاحب کے ساتھ، تو پھر بات، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی قصوروار بھی کہلا دیے گئے۔ سائفر کیس کیا عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی؟ کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگس ہوتی ہیں سائفر کیس کی، اور جتنی باتیں ہم تک پہنچتی ہے وہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہا جائے کہ خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا دے کر عمران خان صاحب کو الیکشن سے
باہر کر دیا جائے، ہو بھی سکتا ہے، اور کیونکہ اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان پر لوگوں کا اعتماد، پاکستان تحریک انصاف پر لوگوں کا اعتماد، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا اور کوئی توڑ نہیں ہے سوائے ان کو جعلی کیسز بنا کر یا فرضی کیسز بنا کر ان کو سزا دے کر الیکشن کی دوڑ سے، الیکشن کے مقابلے سے باہر کر دیا جائے۔ اور شاید یہ بھی کوئی، اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں نہ ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں نہ ہو۔ صاف اور شفاف انتخابات تو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، یہ ایک ماحول ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، جس کی گزارش یا جس کا مطالبہ یا جس کی فرمائش، خواہش نہیں فرمائش، مریم نواز صاحبہ نے کی تھی کہ صاحب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہمیں چاہیے۔ اور پھر آپ نے بلاول صاحب کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب کسی اور سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، کیونکہ انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال یہ سائفر کیس تھا جو ہم نے ناظرین کو بتایا کہ 28 گواہان خان صاحب کے خلاف آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر وہ رہنما ہیں جو کہ بچ نکلے ہیں ان 28 گواہان کی موجودگی کے باوجود بھی۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔